الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات. گزشتہ کل فرزند زمین پاکستان کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی. اس موقع پر نظامت کے فرائض نہایت خوبصورتی کے ساتھ سلیم خان نے ادا کیے. شرکا میں محترم نصرت مرزا صاحب، شمون ابرار، خالد ممتاز ایڈوکیٹ، شاہد حبیب ایڈوکیٹ و دیگر بھی شامل تھے. انہوں نے اس تنظیم کی قیام کو سراہا اور اس کے پہلے یوم تاسیس پر تنظیم کے سربراہ شمون ابرار صاحب کو مبارکباد پیش کی. کام کرنے پر اتفاق کیا گیا. فرزند زمین پاکستان مہاجر سیاست تاریخ پاکستان اور جدوجہد پاکستان سے نابند لوگوں کی جماعت نہیں ہے. سب تعلیم یافتہ ان تمام امور کے ماہر ہیں. ہمیں مخلص دانشوروں کا تعاون بھی حاصل ہے اور اس کے اندر اور دانشور مزید آنا چاہیں تو ان کے لیے دروازے فرزند زمین کے کھلے ہیں. فرزند زمین پاکستان مہاجر سیاست تاریخ پاکستان اور پچھلی سیاست سے ایک سبق سیکھا کہ اب اس قوم اور شہر اور صوبے کے لیے وہی کام کر سکتا ہے جو کردار کا صاف ہو، بھتہ خور، چائنا کٹنگ، منی لانڈرنگ سے پاک ہو. جو کہیں نمائندگی کرنے بیٹھے تو باعزت انداز میں بیٹھا ہو. تقریب میں مہاجر سیاست میں نمایاں نام جناب نصرت مرزا صاحب سے پروگرام کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا اور ان سے اظہار رائے حاصل کی. اس تقریب کی خصوصی جو بات تھی اس میں تقریب سے فرزند زمین پاکستان کے آرگنائزر شمون ابرار، ڈپٹی آرگنائزر انیس شیخ، تجزیہ کار سینئر سیاستدان نصرت مرزا، مذہبی اسکالر جناب جمیل اظہر وتھرا صاحب، معروف صحافی دانشور ابرار بختیار، تاجر الائنس کے مجاہد الدین، کراچی بار کے سابقہ جنرل سیکرٹری خالد ممتاز ایڈوکیٹ اور شاہد حبیب ایڈوکیٹ اور اکرم قریشی صاحب نے بھی خطاب کیا. بالکل ناکام نظر آتی ہے. ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح سے قوم کو جس طرح ٹکڑے میں بانٹا گیا، قوم میں کہوں یا اربن سندھ کے رہنے والے باشندوں کو جن معنوں میں بھی لے لیا جائے اور جس طرح ایک ماندانہ ایک عداوت پر مبنی رویہ رکھا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی نئے سیٹ اپ پر، یعنی پورے ملک میں مجموعی طور پر مختلف لوگ مختلف مطالبات کر لیتے ہیں، لیکن جب کبھی یہاں کراچی حیدرآباد سیکٹر سے کوئی مطالبہ کسی قسم کا ہے اپنے حقوق کے حوالے سے، انتظامی بنیادوں پر کسی حوالے سے، یعنی لوگ صوبے مانگ لیتے ہیں، لیکن اگر یہاں سے صوبے کا مطالبہ آ جائے تو گویا ملک سے غداری کا شاید ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں. کہ ابھی پچھلے دنوں کل پرسوں ادا کرتا ہوں فرزند زمین پاکستان کا کہ یہ نام جس کے بھی ذہن میں آیا ہے اس ذہن کو سلوٹ کرنا چاہیے. یہ دل کو موہ لینے والا نام ہے. 74 سال میں ہمیں اس زمین کو نوچنے والے تو ملے ہیں، فرزند نہیں ملے. پاکستان میں صرف ایک ہی شخص ہے جو سیاست میں مشہور ترین ہے اور جو ہر الیکشن میں اپنے آپ کو فرزند لکھتا ہے، اور آپ اس نام سے واقف ہیں. تالی تو آپ نہیں بجائیں گے، ہنسیں گے ضرور، اور وہ ہے شیخ رشید. اس کے علاوہ اس زمین کو اپنایا کسی نے نہیں ہے، اس کی اونرشپ کسی نے نہیں لی ہے.
باقی ہر کام اس زمین کے ساتھ کیے ہیں. یہ زمین خون سے آبیار ہوئی ہے. اگر جملہ کہوں تو جذباتی مسلمانوں سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ جب کسی کو چوٹ لگتی ہے نا غصہ ضرور آتا ہے. اسی لیے پاکستانی مسلمان جو سمجھا کہ مجھے یہاں بلایا. میں ایک چھوٹا سا تاجر ہوں، چیمبر آف کامرس میں سینئر وائس چیئرمین امپورٹ کے اندر ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں کراچی کی حالات کو دیکھتا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر رکی ہوئی ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. پہلے صبح جب بزرگ گھر سے جایا کرتے تو پوچھا کرتے تھے آج کیا پکے گا. آج پوزیشن یہ ہے کہ جاتے وقت پوچھتے ہیں کہ آج کچھ پکے گا یا نہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں اکثر میرے پاس بچوں کے فون آتے ہیں جو گریجویشن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جابس نہیں ہوتی ہیں، اور پرائیویٹ جاب جو ہیں ان میں تقریباً 350 بچہ پرائیویٹ جاب کی کیو میں بیٹھا ہوتا ہے، اور قیمت ہوتی ہے اس کی تنخواہ جو ہے 35,000 روپے ہوتی ہے. آپ یہ بتائیں بے روزگاری اپنے بام عروج پہ پہنچ گئی ہے. انسان کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بھیک کے لیے ہاتھ بڑھا دے یا پھر وہ چوری کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا دے. انسان کی جو غیرت ہے وہ اس کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنا ہاتھ بھیک کے لیے بڑھا دے گا. تو یہ جو آج مجاہد بھائی کی تقریر کے بعد اور شاہد علی کی تقریر کے بعد ابرار بختیار صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو منہ میں جو کچھ آئے گا ہم بول دیں گے، ہم سے جو کہا جائے گا وہ کہہ دیں گے. آخر میں اس تمام چیزوں کی ذمہ داری نصرت مرزا صاحب پہ آئی ہوگی کہ وہ ہمیں کسی سسٹم میں لے جانے کی بات کرتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا نصرت مرزا صاحب کا تعلق بھی جب میں معاہد اتحاد تحریک کا چیئرمین تھا 1985 میں، تب سے ہماری ملاقاتیں اس وقت زیادہ ہوا کرتی تھی. لیکن اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جب میں سمجھتا ہوں اس کڑے وقت میں جب نصرت مرزا صاحب بھی مہاجر رابطہ کونسل کے حوالے سے اپنی جد و جہد جاری کیے ہوئے تھے، طے ہی ہو گیا تھا کہ اگر تم نے کوئی ایسی بات کی جو ہماری بات کے مخالف ہے تو اس کی کم سے کم سزائے موت ہوگی، کم سے کم سزائے موت ہوگی. اور اسی وجہ سے آج جو ہم کاٹ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے آپ کو منواتا رہا. تقریب میں خواتین و حضرات کی بھی کثیر تعداد موجود تھی جنہوں نے اس تقریب کو 4 چاند لگا دیے. آپ کہاں ہیں؟ یہ بیٹھے ہیں ڈاکٹر ذاکر عادل صاحب، ذاکر قریشی صاحب بیٹھے ہیں. کسی نے اپنی حیثیت میں کب سماج قوم کی خدمت نہیں. لیکن میں درخواست کروں گا ابرار بھائی سے بھی اور درخواست کروں گا نصرت مرزا صاحب سے بھی کہ کلیئر ڈائریکشن اس قوم کو دی جائے، ورنہ فرزند زمین پاکستان ہو یا ہم جیسے لوگ ہوں ایسا لگے گا کہ جیسے ہم کوئی سماجی ادارہ چلا رہے ہیں. ہم سیاسی کام نہیں کر رہے ہیں. سیاسی کام کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تقریب میں تاجر رہنما سرافر مارکیٹ لیاقت آباد کے صدر اکرم قریشی صاحب بھی موجود ہیں. یہ لڑائی اب شمول اور حق کے بیٹے کی ہے، یہ لڑائی خالد ممتاز کی بیٹے کی ہے، ابرار بختیار کی بیٹے کی ہے. اور جیسا کہ اپنے نام کی طرح ہی منفرد فرزند زمین پاکستان کے نام سے قائم ہونے والی یہ تنظیم ہے جس کا آج یوم تاسیس ہے. یہ 2020 میں قائم ہوئی اور اس تنظیم کے اغراض و مقاصد میں کراچی کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے حصول کی جد و جہد کا اعلان کیا ہے. اس تقریب میں جہاں
زندگی کے مختلف شعبہ حاجات سے متعلق لوگوں نے شرکت کی۔ وہیں خوش آئند بات ہے کہ تقریب سے جناب شمون ابرار صاحب، انیس شیخ، سینئر سیاستدان نصرت مرزا صاحب، مذہبی اسکالر جمیل اظہر وتھرا صاحب، معروف صحافی دانشور ابرار بختیار، تاجر الائنس کے مجاہد الدین، کراچی بار کے سابق جنرل سیکریٹری خالد ممتاز ایڈوکیٹ اور شاہد حبیب ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ اکرم قریشی صاحب نے بھی خطاب کیا۔ اس تمام کے تمام مقررین نے کراچی کے حقوق اور کراچی کے حوالے سے بات چیت کی اور اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات کو حکومت سے اپیل کی ہے، مقتدر حلقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کراچی کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں، خاص طور پر جو کراچی کے جو ڈومیسائل کا مسئلہ ہے اور یہاں پر جو ملازمتوں کا سرکاری ملازمتوں کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے مقررین نے اپنے خطاب میں اس بات پر اظہار خیال کیا کہ یہ تمام مسائل حل ہونے چاہیے۔ ہمیں صوبے سے زیادہ اس بات پر یہ ہے کہ ہمارے کراچی کے جو حقوق سلب کیے گئے ہیں، ان حقوق کو ہمیں دیا جائے۔ ہمارے بچے ان حقوق کے لیے محروم ہیں، ان بچوں کو جو محرومیت سے دور کیا جائے۔ اس موقع پر مختلف سینئر سیاستدانوں نے شرکت کی ہے اور اس امر پر اظہار خیال بھی کیا ہے اور حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام تر وسائل کو کراچی کی فلاح و بہبود کی خاطر استعمال کرے اور ہم آئندہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں کراچی اور کراچی کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ چھوٹے سے تقریب میں پودے کو آج تناور درخت تھوڑا سا پھونکنے نکلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ نے بہت خوبصورتی میں کے چاہوں گا ساتھ اظہار شمون خیال کیا ابرار ہے صاحب اور اسٹیج انہوں پر نے تشریف کہا ہے لائیں۔ کہ ہم کراچی کے شمون ساتھ ابرار ہونے والی صاحب، زیادتیوں یہ کا بھی مقابلہ بتانا ہے کریں وہ گے۔ کون ہے کراچی کے جو بچوں کے آج جو حقوق ہیں ایک ان کو تناور دلوانے درخت کے کی لیے ہم شکل اختیار کر رہا ہے، انشاءاللہ قومی انجام خدمات دیں میں گے۔ بھی مجھ سمیت آگے بھی تمام اس کو لوگ جو ہے اس بات مزید پر متفق تھے کہ فرزند زمین پاکستان ایک اچھا اضافہ ہے سیاست میں اور خاص طور پر کراچی کے مسائل کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ گراں قدر ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم فرزند زمین پاکستان کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے تمام سیاسی باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس تنظیم کے اغراض و مقاصد سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ مل کر کام کریں اور کراچی کے حقوق کے حصول کے لیے مشترکہ جد و جہد کریں۔ اسی طرح سے ہم اور ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک اور محفوظ ہو سکتا ہے۔ شمون ابرار بھائی جو ہے اپنی تنظیم کے اغراض و مقاصد اور یوم تاسیس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ فرزند زمین پاکستان کا یوم تاسیس بنانے کا یا منانے کا مقصد یہ ہے کہ فرزند زمین پاکستان کے قیام کو تقریباً 2.25 سال ہو گئے، مگر یوم تاسیس یہ ہمارا پہلا تھا اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یوم تاسیس نہیں بلکہ یوم تجدید عہد کے طور پر اس کو منائیں کہ ہم بتائیں اپنے لوگوں کو، اپنے شرکاء کو کہ ہمیں فرزند زمین پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ گزشتہ سالوں میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں سوائے غیر سنجیدہ تقریبات، غیر سنجیدہ نعرے، غیر سنجیدہ تحریک کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، شخصیت پرستی کے علاوہ کچھ نہیں ہوا اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے مہاجروں کے سنجیدہ مسائل حل نہیں ہوئے۔ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈل رہے تھے پہلے بھی، اب اور زیادہ استحصال ہو رہا ہے۔ سندھ کی نسل پرست حکومت جو ہے یہاں لوگوں کے حقوق کو پامال کر رہی مسلسل اور صحیح طور پر اس کے حل کے لیے کوئی بھی تنظیم کراچی میں جو کام کر رہی ہے، کوئی بھی تنظیم جو ہے صحیح لاہ عمل نہیں پیش کر رہی ہے۔ فرزند زمین پاکستان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو ختم کریں، نفرتوں کو ختم کریں، محبت کا پیغام دیں، جوڑنے کی بات کریں اور جو نفرتیں پھیلائی گئی مہاجر اور دیگر قومیتوں کے درمیان ہم ان کی نفرتوں کے الاؤ کو بجھائیں، کم کریں اور وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں
اور عزم کو، اس عزم کا اظہار ہم برملا کریں کہ آؤ ملو یہاں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ سندھ کے شہری علاقوں کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اگر تنظیمیں نہیں ملتی ہیں تو کم از کم جتنی قومیتیں یہاں رہتی ہیں، جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں، خواہ کسی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، مسائل سب کے لیے ایک جیسے ہیں، تو کیوں نفرتوں کے ساتھ ہم جئیں؟ کیوں نہ محبت کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ ہم جڑیں اور اپنے مسائل کو